اچھا، آپ زیر عتاب اس طریقے سے نہیں آئے، یا اگر آئے تو تھوڑا ذرا روشنی میں ڈال دیں، کیونکہ بھائی ہم نے بڑے بڑوں کے نام دیکھ لیے، کچھ چلے بھی کاٹ کے آ گئے، کچھ کی سوجی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے پروگراموں کے اندر ایز اے گیسٹ بھی آ گئے، کچھ کی پریس کانفرنسز بھی تھیں، اور بہت کچھ ایسے وہ لوگ تھے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کبھی عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے یا دور ہوں گے یا کچھ ایسا ہوگا۔ آپ نے اس مشکل میں پارٹی کے ساتھ کیسے جڑے رہے، یہ ذرا بتائیے گا، اور کیا کچھ ایسا معاملہ تھا آپ کے ساتھ بھی کہ آپ کے اوپر فورس تھا، پریشر تھا، اور کیا وجہ تھی کہ آپ کسی عتاب میں آئے بغیر رہے بھی، اور ایک زبردست قسم کا اپوزیشن لیڈر بھی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میری آخری جو ملاقات تھی وہ خان صاحب سے ہوئی تھی 13 مئی کو، ٹھیک ہے، 9 مئی کے بعد، ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں چند لوگ تھے جو خان صاحب کو ملنے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ہائیڈ ہو گئے جی، سارے ٹھیک ہے، بچے میرے ہائیڈ ہو گئے، میں خود ہائیڈ ہو گیا۔ اب چونکہ لاہور میں میرا صرف ہمارا لاہور میں نہ کوئی بزنس ہے، نہ لاہور میں ہمارا کوئی اس قسم کا سسٹم ہے کہ لوگوں کے سامنے آئے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی قربانیوں کو اس طریقے سے بتاؤں کہ خان کو ہر وقت میں کہوں جی میں مر گیا، میں مر گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ چھپے رہے۔ ایک دن 9 مئی کے بعد میں جب پہلی دفعہ اپنے گھر گیا تو وہ تھا 27 رمضان المبارک، جو کہ 1.5 سال بعد والا۔ اچھا، ہاں جی، الیکشن لڑا، ایک دن الیکشن میں نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں چیزیں سلمان صاحب، اب بھی میں نا، آپ نے مجھ سے کویسچن یہ کیا ہے، میں اب بھی نہیں یہ سمجھتا کہ میں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ٹھیک، اس کی ایک وجہ ہے، ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان سے ہم نے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں، اچھا، جتنی بھی اٹھائی ہیں خان سے کم خان اٹھائی، سے کم اٹھائی۔ ٹھیک، عمران خان جیل میں ہے، اس ٹھیک، کی بیگم 9 ماہ، ان کی وائف ٹھیک ہے، بغیر مقدمے کے، بیس لیس مقدمات میں ٹھیک ہے، انہوں نے جیل کاٹی، اور بینگ اے مسلم آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس کیس کا سامنا کیا، عدت کیس، یعنی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے مقابلے میں اگر آپ کو یہ بتانا شروع کر دوں، آپ پوچھتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں پلیز مجھے بتائیں۔ کہ میرا بیسیکلی میرا ایگریکلچر ہوں جی میں، بالکل، میرا ادھر گھر بھی توڑے گئے میرے گاؤں میں، ادھر کا گھر ہم نے چھوڑ دیا، ادھر بھی گھر توڑا گیا، جو میرا ادھر گھر ہے لاہور میں، میرے فصل برباد کیے گئے میرے، یعنی میں آپ کو دیکھیں، جو ایگریکلچرسٹ ہوتا ہے نا جی، وہ جب اس کا 1 سال ختم ہوتا ہے تو پھر وہ 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، میرا جتنا بھی ایگریکلچرس تھا سارا، یعنی پانی ختم کر دیے گئے، ٹریکٹر ان پہ، میرے کھڑے فصل پہ میرے جو ملازمین تھے وہ سب دوڑ گئے۔ شوگر کین جو پچھلا نومبر تھا، اس میں بندہ شوگر کین نومبر سے شروع ہو کے تو مارچ تک جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ کم از کم میرا 5-6 کروڑ کا شوگر کین تھا، انہوں نے کھڑا رہنے دیا، طاقتور لوگوں نے اس کو ہلنے بھی نہیں دیا، اور میرا ایک روپے کا بھی نہیں گیا۔ یعنی اس قسم کی، اگر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر میں آپ کو وہ کہانی بتاؤں نا جی، تو وہ ہر بندے نے کیپیسٹی کے مطابق سفر کیا ہے۔ اچھا، میں کچھ چیزوں ذرا آگے لے کے چلیں نا۔ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف پر مشکلات جو ہیں وہ تو پھر 9 مئی کے بعد ہوئی، اور یہ سب ہوئی۔ آپ اس ایپیسوڈ سے متعلق کچھ بولیں گے جو کہا جاتا ہے کہ یہ پلان ہے اور یہ سب کچھ ڈیسائیڈڈ تھا، زوم کی کانفرنسز کے اندر باقاعدہ طور پر پلان کر دیا گیا تھا کہ اگر ایسا ہو، ذرا مجھے اس پہ کامنٹ چاہیے، کیونکہ ایک بڑے زور کے ساتھ آپ سے معافی کی طلبگاری بھی ہے، ایدر فرام اسٹیبلشمنٹ اور ادھر فرام موجودہ حکومت جی، اور یہ باقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں نا، اب کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ بس ایک چھوٹی سی معذرت، اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ کیا یہ سب چیزیں آرگینک ہو رہی تھی، یا اس کے پیچھے واقعی کچھ ذہن تھے ادھر پی ٹی آئی کے، یا ادھر پی ٹی آئی جن پہ الزام لگا رہی ہے ان کے؟
دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کھلی. میں زوم میٹنگز میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. میں جہاں بھی رہا خان صاحب کی جو میٹنگز 5 اگست تک خان صاحب باہر رہے. 5 اگست کے بعد خان صاحب گرفتار ہوئے. بالکل. میری کسی میٹنگ میں حلفاً کہتا ہوں کہ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کریں. ٹھیک ہے. آپ اس طرح آپ نے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جو انہونی ہو رہی ہے نا جی. ٹھیک ہے. انہونی یہ ہو رہی ہے کہ اس طرح کی امید نہیں تھی کہ پی ٹی آئی پہ اس طرح ظلم ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا. ٹھیک ہے. اس 9 مئی کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں نا جی اگر آپ اس واقعے کو اس کے 10 سے 15 منٹ کو دیکھیں کہ کس طرح کچھ لوگ آتے ہیں, خان صاحب بیٹھے, کس طرح وہ آ کے بیہیو کرتے ہیں. جی جی. جب بایو میٹرک ہو رہی تھی, جو بایو میٹرک ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں نا. بالکل. اس کے بعد کس طرح وہ لوگ باہر خان صاحب کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لیڈر, سنگل لارجسٹ پارٹی کا وہ لیڈر جس کے پیچھے ایک پوری نسل ہے. ٹھیک ہے. نوجوان نسل تو خان کے ساتھ ہے نا جی. تو اس کو کس بےہودگی کے ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب تھا کہ لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے. وہاں سے خان صاحب کو, جب خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں پریزن وین میں گیا تو میرے ساتھ سب ٹھیک ہو گیا, سب ٹھیک تھا. مافیاں افسر ادھر بیٹھے. یعنی وہ ویژولز ایسے دینے تھے. ویژول ایسے تھے. ٹھیک. پہلی بات. دوسری بات یہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. اس واقعات میں پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں ایک لہر چلی. 2-4 گھنٹوں میں ہر چیز چینج ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی دیکھیں سب سے زیادہ جو آپ حالات خراب ہوئے وہ آپ GHQ پنڈی اور ادھر کور کمانڈر ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس جس کو آپ جناح ہاؤس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مگر سر میں نے اس سے ایک چیز پوچھنی ہے. وہ کہتا ہے نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں. آپ ایسے کہہ کے نا آپ اور آپ کی جماعت بالکل کلیئر نہیں ہوتی نا, کیونکہ اس سے پہلے ایپیسوڈز چلنا شروع ہو چکی بھی ہے نا. وہ القابات سے نوازا جانا شروع ہو گیا, اور پھر ڈرٹی ہیری جیسے ورڈ شروع ہو گئے, میر جعفر میر صادق شروع ہو گئے, اور پھر نیوٹرل نان نیوٹرل اور فلاں فلاں. یہ سب ذہن سازی تو ہو رہی تھی نا سر. صرف لفظ یہ کہنا کہ اس دن تم نے ادھر جانا ہے, اور ایک ذہن سازی ہونا مسلسل ہر تقریر میں, اور تقریر بھی نہیں, ہر پریس ٹاک میں یا ان کے ویڈیو پیغام میں, یہ تو سب ہو رہا تھا. تو کہیں نہ کہیں جس حد تک بھی تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ذمہ دار تو ہے نا سر اس ایپیسوڈ کی. دیکھیں سلمان صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. گجرانوالہ کا نواز شریف کا جلسہ میں وٹنس ہوں, میں ساتھ تھا, اسٹیج پہ تھا میں. سرونگ آرمی چیف تھے اس وقت باجوہ. ٹھیک ہے. نام لے کے انہوں نے باتیں کی. بالکل. جنرل فیض کے بارے میں نام لے کے باتیں. بالکل. آپ کو یاد ہے؟ بالکل بالکل. آپ نے APS کی ٹویٹ پڑھی تھی مریم نواز کی خلائی مخلوق والی؟ جی بالکل. آپ کو اس کا حساب ہوگا. بالکل 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 آپ کو بالکل بالکل بہت اچھے سے یاد. دیکھیں سر یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی کہ ان باتوں کی وجہ سے یہ واقعات ہو جائے. ٹھیک ہے. لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں. ابھی آپ عام حالات میں کینٹ میں داخل ہوں تو میرے خیال میں آپ کی اتنی تلاشی ہوتی ہے کہ دوبارہ ادھر جانے کو دل ہی نہیں. بالکل نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح کہہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس, راستے میں روکنے والا کون نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے IG اور اس وقت کی جو سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, آج دن تک کیوں نہیں پوچھا گیا اس سے؟ پہلی بات. ٹھیک ہے. جب 8 فروری کی شام کو 8 بجے تک جب ایک انقلاب آ رہا تھا, اس کو فارم 47 کے ذریعے چینج کیا گیا, تو پہلا ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ ان تمام تر ان کی جو انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ایک نان ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ جو آئی, اور
اس کو ہم نے احتجاج کے ساتھ قبول کیا تو ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جو آج آپ مجھ سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو جاتا؟ اور اس وقت میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی واقعات جو نہیں ہونے چاہیے تھے جو ہوئے ہیں. اگر 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو وہ نہ ہوتے. ٹھیک. گورنمنٹ کہتی تھی کہ آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں, آپ طاقتور لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن کمیٹی تو بنا دی نا ہم لوگوں نے. ہم نے کمیٹی اس لیے, ہم اب ہماری کمیٹی کی بات کر رہے ہیں. جی. ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی ہے